یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محبت امام حسین علیہ السلام ایک ایسے چراغ کی مانند ہے کہ جس کی روشنی سے پوری کائنات، پوری دنیا روشن ہے۔ مومنین کے دل منور ہیں، قلوب روشن ہیں، اور یہ ایسے روشن ہیں، یہ روشنی ایسی روشنی ہے کہ دنیا کی تمام تر منفی قوتیں، دنیا کے تمام تر وہ عناصر، ایسی طاقتیں کہ جو اہل بیت کے ذکر کے مخالف ہیں، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اپنی تمام تر انہوں نے پروپوگنڈے، ہتھ کنڈے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود یہ روشنی ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو مومنین ہیں ان کے ایسے ایسے جذبے ہیں کہ وہ جذبے دیکھ کر دنیا میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ مناظر اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے سوائے حسینیوں، حسینیت کے علاوہ ایسے مناظر، ایسا عشق اہل بیت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہی دیکھ کر دنیا حیران ہے۔ اور ایسا ہی ایک منظر ہمیں عراق میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے دنیا کا 8واں عجوبہ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، 8th ونڈر آف دا ورلڈ اگر اس کو کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے من البحر الی النہر، سمندر سے قربانی تک۔ بحر کا مطلب سمندر، نہر کا مطلب قربانی، ذبح عظیم مراد کربلا۔ اور اس کا فلسفہ یہ ہے، کئی دہائیوں سے وہاں پر یہ جاری ہے یہ سلسلہ، اور اس کا فلسفہ یہ ہے، یہ جنوبی عراق کا جو آخری علاقہ ہے راس البیشا، عراق کا آخری علاقہ ہے، اور اس کے آگے خلیج فارس سمندر ہے۔ وہاں سے عزادار پیدل چلتے ہیں، اور 600 کلومیٹر یہاں سے دور ہے کربلا معلیٰ۔ 600 کلومیٹر کا سفر یہ عزادار، یہ مومنین پیدل طے کرتے ہیں۔ 25 محرم کو اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور چہلم کے موقع پر 20 سفر کو وہاں پر یہ عزادار پیدل چلتے ہوئے، انتہائی دشوار راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچیں گے، اور وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت، اسلام عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس سفر کی جو سب سے منفرد اور ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جسے میں نے کہا نا کہ اسے اگر عجوبہ کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، اس میں ایک بہت بڑی پٹی، ایک طویل پٹی کچھ کلومیٹرز پر محیط دلدلی علاقے کی ہے، اور وہ دلدلی اس طرح سے ہے کہ کیونکہ اس کے قریب سمندر ہے تو وہ سمندر کا پانی مٹی کے ساتھ مل مل کے وہ ایک دلدل بن چکی ہے جہاں پر چلنا انتہائی دشوار ہے۔ اس راستے پر کوئی عام انسان پیدل چل نہیں سکتا، لیکن سلام ہے ان عزاداروں کو کہ جو اس دشوار اور کٹھن راستے پر پیدل چلتے ہیں، پیادہ روی کرتے ہیں، اور شدید گرمی کے موسم میں بھی عزادار پیدل چلتے ہوئے ان راستوں سے جاتے ہیں۔ اور ایک منظر کہ جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا وہ یہ کہ ایک جوان، ایک شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی راستے سے پیدل جا رہا ہے، اور اکیلا نہیں جا رہا بلکہ اپنی ضعیف ماں کو، جس کی عمر 100 سال بتائی جا رہی ہے، اس کو اس نے پیچھے کسی ایک لکڑی پر بٹھایا ہوا ہے، اور کھینچتے ہوئے اپنی ماں کو اس دشوار راستے سے ہوتا ہوا کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ سلام ہے عاشقان حسین کو، سلام ہے نواداران حسین کو، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ اور کوئی پوچھ سکتا ہے آج کے دور میں جن کے دل میں کوئی بغض ہے یا جو ذکر حسین جن کو برداشت نہیں ہوتا، وہ تنقید کرنے والے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج تو پلین کا دور ہے، بڑی بڑی جدید سہولتیں ہیں، تو گاڑی کے ذریعے کیوں نہیں جاتے اور کوئی آسان راستہ کیوں نہیں اپنا لیتے؟ لیکن یہ ایک یادگار کے طور پہ ہے کہ یہ عزادار دنیا کو ایک سمبولک میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو جتنی مرضی دشواریاں ہوں، جتنی مرضی مشکل راستے ہوں، جتنے مرضی خراب حالات ہوں، ہم زواری امام حسین علیہ السلام سے رک نہیں سکتے۔ اور جو ان عزاداروں کے ذہن میں سب سے بڑی بات ہے جس کے تحت اس سفر کا آغاز کیا گیا وہ یہ کہ اسیران کربلا کے اس سفر کو یاد کرتے ہوئے جو 1400 سال پہلے اہل حرم نے قیدی بن کے کیا، سب سے مشکل ترین سفر انہوں نے کیا، انہی دشواریوں کو، انہی پریشانیوں کو، انہی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عزادار اس طرح یہ سفر کرتے ہیں۔ سلام ہے ان کی عظمت کو، سلام ہے ان کی عقیدت۔ اور آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ اس برس گزشتہ روز جب اس سفر کا آغاز ہوا تو اس علاقے کا، بصرہ کا اس وقت کا ٹیمپریچر ہے 50 ڈگری، 50 ڈگری جھلسا دینے والی، مار دینے والی گرمی کے باوجود عزادار پیدل چل رہے ہیں دھوپ میں، نہ انہیں موسم کی پرواہ ہے، نہ انہیں راستے کی پرواہ ہے۔ ان کے ذہنوں میں اگر ہے تو
ज़वारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इश्क़ हुसैन है, जिसके तहत वो चल कर जा रहे हैं कि इस तरह की गर्मी में कोई शख्स 2 मिनट अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन इसके बावजूद ये अज़ादार 600 किलोमीटर तवील सफ़र करेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये हाज़री के लिए जाएंगे। तो ये मनाज़िर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज के दौर में जब ये जज्बे हैं, तो आज से 14 सदियों से जो सिलसिला चला आ रहा है ज़वारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, आइमा के अदवार में जो यज़ीदी हुकूमतें थी, ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान थे कि जो पाबंदियाँ लगाते थे ज़ायरीन पर, ज़ियारत मज़लूम करबला पर पाबंदियाँ लगाते। मुतवक्कल का दौर इस हवाले से मशहूर है कि उसने करबला जाने पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि बहुत ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। लोग फिर भी जाते रहे। फिर कहा गया जो करबला जाना चाहता है अपना हाथ कटवाए फिर करबला जाए, अपना पाँव कटवाए फिर जाए। अज़ादारान हुसैन, ज़ायरीन हुसैन फिर भी ना रुके, फिर भी जाते रहे। यहाँ तक कि उसने ये शर्त रख दी थी कि अगर कोई करबला जाना चाहता है तो जाने वाले अगर 2 लोग हैं, यानी माँ और बेटा, जैसे ये मंजर आपने देखा, ये जा रहे हैं, अगर माँ और बेटा जाना चाहते हैं तो यहाँ बेटे को कुर्बान होना हो या माँ को अपनी जान देना होगी। लेकिन ये तारीख का हिस्सा है ये चीज़ें कि माओं ने अपने बेटे कुर्बान करके, कत्ल करवा कर फिर भी करबला की ज़वारी नहीं छोड़ी, करबला जाना नहीं छोड़ा। तो ये सिलसिला आज भी जारी है। आज ये अज़ादार उसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, दुनिया को एक दर्स दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं कि आज के दौर में भी चाहे कितने कठिन रास्ते क्यों ना हो, हम पैदल चलकर करबला जाएंगे। और माजी की भी ये चीज़ें याद ताज़ा करती हैं कि दुश्वारी, सफ़र की दुश्वारी, मौसमों की शिद्दत, हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जब अज़ादार पैदल चलते हैं रोज़ा इमाम हुसैन की तरफ, तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। और यही सिलसिला सारी दुनिया में जारी है, सारी दुनिया के हुसैनियों का, सारी दुनिया के अज़ादारों का यही जज्बा है, यही उनके दिलों में मोहब्बत हुसैन है। आप देखें पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफ़र करके फिर जुलूसों में शिरकत करते हैं। यहाँ आपने देखा होगा लाहौर बीबी पाक दामन के मज़ार पर पैदल सफ़र करके, प्यादा रवी करते हुए सैकड़ों किलोमीटर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए वो लोग आते हैं। तो ये सिलसिला सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये हुसैनी फैले हुए हैं। इनका यही जज्बा, इनकी यही अकीदत है। और ये मनाजिर देख कर हम कहते हैं उन अनासिर को जो ज़िक्र हुसैन दबाना चाहते हैं, जो कभी पाबंदियों के ज़रिए, कभी मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए इस ज़िक्र को रोकना चाहते हैं, उनको हमारा यही पैगाम है कि देखो, जब इस तरह का जज्बा हो, जब इतनी अकीदतें वाबस्ता हों, इतना इश्क अहले बैत लोगों के दिलों में रासिख़ हो, तो फिर तुम किस तरह से इस ज़िक्र को दबाओगे? चाहे तारीख़ हो, चाहे मौजूदा हालात हों, चाहे मुस्तक़बिल हो, सारी बात का निचोड़ एक है कि हुसैनियत हमेशा ज़िंदाबाद थी, ज़िंदाबाद ही रहेगी। और यज़ीदियत मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद ही रहेगी। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।